اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث اٹھاؤ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اے مسلمانوں تم میں سے جو کوئی کسی منکر کام کو دیکھے، کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس آدمی کو اس کام کو اپنے ہاتھ سے روک دینا چاہیے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اپنی زبان سے اس کو برا کہا کرے، زبان سے روک دیا کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اس کام کو کم سے کم اپنے دل میں برا جانا کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، یعنی اس حدیث کے مطابق ایمان کے 3 درجے ہوئے۔ کسی کام کو اپنے ہاتھ سے روکنا یہ سب سے پہلا درجہ ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکنا یہ دوسرا درجہ ہے، اور زبان سے بھی اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس چیز کو اپنے دل سے برا جانے، یہ سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا ہے۔ اور دل میں برا جاننے کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کم سے کم آپ خود نہ کیا کریں، تب مانا جائے گا کہ ہاں آپ اس کام کو اپنے دل میں برا جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہے جہیز لینا غلط ہے، منکر کام ہے تو آپ نہ لیں، یہ ہے دل میں برا جاننا۔ بارات جانا غلط ہے، آپ نہ جائیں، یہ ہے دل میں برا جاننا۔ آپ کہیں نہیں دل میں برا تو جانتا ہوں، بس ایسے ہی چلا جاتا ہوں، تو کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں شراب کو برا تو جانتا ہوں لیکن بس ایسے ہی پی لیتا ہوں، میں جانتا ہوں دل سے کہ چوری اچھی چیز نہیں لیکن بس کبھی کبھی ایسے کر لیتا ہوں، تو آپ کی مثال اور اس کی مثال تو سیم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں برا نہیں جانتے، اور اگر دل میں برا نہیں جانتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایمان کا جو چھوٹا درجہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی موجود نہیں ہے، پھر ہم خیر منائیں اپنے ایمان کی۔ ایک مولوی کو میں نے بحث کرتے ہوئے دیکھا، گجرات کے اندر ایک جگہ میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، واپی ایک جگہ ہے گجرات کے اندر، تو وہ آ کر کے جہیز کے بارے میں لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا اور گمراہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جہیز لے سکتے ہیں، جہیز لینا جائز ہے۔ اس نے دلیل کیا دیا معلوم ہے؟ دلیل دے رہا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیٹی کو جہیز دیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا دیا تھا؟ وہ کچھ مشکیزہ اور چٹائی اور تکیہ وغیرہ، یہ ایک آدھ دو چیز، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دیکھو جہیز دیا تھا۔ اچھا اللہ کے رسول کی ٹوٹل کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اگر اللہ کے رسول نے ایک بیٹی کو جہیز دیا تو کیا 3 کو محروم رکھا؟ کیا نعوذ باللہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناانصافی کی ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ؟ اچھا پھر کیوں دیا تھا؟ اس کا بھی تو جواب چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جن سے ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے، اور بچپن ہی سے ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے تھی۔ آپ ان کی دیکھ ریکھ پہلے سے بھی کیا کرتے تھے؟ جب شادی کا ٹائم آیا اتنا انتظام ان کے پاس نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے لیے چیزوں کو مہیا کر سکتے، لہٰذا گارجین ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے ان کو وہ چیزیں دے دی تھیں، اور اس کو ایک مولوی جہیز کا نام دے کر کے فتویٰ دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا۔ اگر یہ الزام کوئی لگاتا ہے کہ رسول نے دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، 4 میں سے صرف 1 کو جہیز دیا تھا۔ لیکن ہم مسلمان اس چیز کو سمجھیں گے نہیں۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کے لیے بہت بہترین چیز کی ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت پوائنٹ کی ہے، اور اس بات کو والدین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس آیت سے کچھ مسئلے کا استنباط کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور اے مردو تم اپنی عورتوں اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بتایا ہے۔ اچھا، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ ہر آدمی لباس اپنی پسند کا پہنتا ہے، جو لگتا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر اچھی لگا کرتی ہے۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں اس کو اچھا سمجھ کر، آپ جو لباس خرید کر کے سلا کر کے پہنا کرتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ یہ لباس آپ کے اوپر سوٹ کرتا اچھا لگتا ہے۔ تو جس طریقے سے لباس انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ یہ جو لباس کا کام ہے وہی کام وہاں پہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا کرتے ہو۔ ایک اور کام ہے لباس کا۔ لباس کا ایک کام ہے کہ لباس انسان کو موسم کی خرابی سے بچاتا ہے، موسم کے نقصان سے بچاتا ہے۔ ابھی گرمی کی تپش کتنی زیادہ ہے، آپ کاٹن کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، آپ نیلن کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، آپ ایسا کپڑا پہننا چاہتے ہیں باریک کپڑا جو آپ کو گرمی سے بچائے، اس کا اثر آپ کے اوپر نہ آنے دے۔ آپ گرمی میں سر پہ تولیہ گمچھا رومال وغیرہ باندھ کر کے نکلتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ آپ کو دھوپ کی تپش اور اس کی گرمی سے محفوظ رکھ سکے۔ یعنی لباس کا کام یہ ہے کہ آپ کو موسم کی خرابی سے بچاتا ہے۔ آپ سردی میں اونی لباس پہنتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سردی سے اور ٹھنڈک سے بچا سکے۔ برسات میں آپ رین کوٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو برسات کے نقصان سے بچا سکے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو لباس موسم کی خرابی سے بچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مرد اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سماج کے نقصان سے، سماج کے گناہ سے، اس کی بے حیائی اور اس کی تمام تر گندی چیزوں سے بچانے کا کام کیا کرتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی ایک دوسرے کو جہاں پہ خوبصورتی ادا کرتے ہو وہیں پہ سماج کے گناہوں اور اس کی برائیوں سے بچانے کا بھی کام کیا کرتے ہو۔ اچھا، یہ جہیز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہماری بہنیں مرتد ہونے کو تیار ہیں۔ کتنی لڑکیوں کو ہم جانتے ہیں 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، 32 سال کی، شادی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر انہیں موقع ملتا ہے پھر وہ کسی اور کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ پھر کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان کی وہ ہوس ایسی ہوتی ہے کہ شیطان ذہن پہ حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ شادی میں تاخیر یہ ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی رسموں کا نتیجہ ہے۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کے پاس 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ نہ ہو جائے جب تک آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے گھر میں، ابھی 1 مہینے کی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھلا دیتے ہیں، آپ LIC اور بیمہ کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کرواتے ہیں تاکہ 18 20 22 سال کے بعد لڑکی کے کام آئے گا۔ کیوں؟ آپ کو کیا کرنا ہے ان پیسوں کا؟ کوئی پورا محلہ خریدنا ہے کیا 20 سال کے بعد؟ نہیں، وہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کی شادی کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم نے بیٹی کو اتنا بوجھ بنا دیا ہے، اتنا بوجھ بنا دیا ہے کہ بچی ابھی بولنا تک نہیں جانتی ہے، ہم اس کی شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں اس کی شادی کی فکر دامنگیر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا ہے، ہم نے بیٹیوں کو وہ مقام ہی نہیں دیا ہے جو کبھی جناب محمد رسول اللہ نے دیا تھا، اور ہمارے صحابہ کو اس چیز کی تعلیم بھی دی گئی تھی۔ اور اسی بنا پہ خودکشی کے واقعات آپ دیکھ لیں، کتنی لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں۔ ایک بار 4 بہنوں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی۔ قریب گھر کی بیٹیاں تھیں، چاروں نے خوشی خوشی سوسائڈ کر لیا۔ ایک لیٹر لکھتی ہیں اور لیٹر میں لکھا تھا، جب لیٹر کو پڑھا گیا اس میں بڑی بیٹی نے اپنی بات دل کی رکھی تھی وہ بات سامنے آتی ہے۔ وہ لڑکی خط کے اندر لکھ رہی ہے، ہم 4 بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن چکی ہیں، کئی سال سے میرے والد ہمارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، جب بھی کئی بھی رشتے کے لیے بات کرتے ہیں ساری بات فائنل ہو جاتی ہے، دینداری میں بھی خوبصورتی کے اندر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ ہو جائے گا، لیکن جب لین دین کی بات آیا کرتی ہے، جب جہیز کی بات آ جاتی ہے، جب ادھر سے ڈیمانڈ شروع ہو جاتا ہے تو میرے والد کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس کا پورا ڈیمانڈ پورا کر سکے۔
لہٰذا وہ سر جھکا کر کے شرمندہ ہو کر کے واپس آ جایا کرتے ہیں۔ اور یہ معاملہ میں اپنی نظروں سے کئی سال سے دیکھ رہی ہوں۔ ابھی میں جو سب سے بڑی بیٹی ہوں اس کا نکاح نہیں ہو سکا ہے غریبی کی وجہ سے۔ ابھی میرے بعد تو تین بیٹیاں ہیں اور ہم لوگوں کی وجہ سے ہمارے والدین کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد سے کبھی اپنے والدین کو شرمندہ ہونے کی مہلت نہ دیں گے۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے ہم اس سماج کے لیے بوجھ بن چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اس دنیا میں ہماری زندگی اور باقی رہے تو ہمارے والدین کے سر کا درد بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ ہم چاروں خوشی سے سوسائڈ کر لیتی ہیں، اس میں ہمارے والدین کی کوئی خطا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اسی جہیز اور اسی بارات کی لعنت کی وجہ سے جب ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں دلاتا ہے تو کوئی تو بھاگ جایا کرتی ہے، کوئی سوسائڈ کر لیا کرتی ہے، کوئی غلط راستہ پھر اختیار کر لیا کرتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیز اسی جہیز اور بارات کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ قربانی کا موقع ہے، غیر مسلموں کی جانب سے کچھ اعتراضات اس کے اوپر ہوتے ہیں، مختصر اس کے اوپر میں روشنی ڈال دیتا ہوں۔ ایک شبہ اور ایک اعتراض جو ہمارے اس عید کے اوپر کیا جاتا ہے جس میں ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ یہ جیو ہتیا ہے، اس لیے کہ کروڑوں جانوروں کو اس میں جو ہے قتل کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ عرض کر دے کہ جتنے لوگ اس چیز کو جیو ہتیا دے کر حرام اور ناجائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے دھرم موجود ہیں، اگر ان کے پاس دھارمک کتاب موجود ہے، مذہبی کتاب اگر ان کے پاس موجود ہے، تو کوئی ایسی دھارمک کتاب نہیں ہے جس میں گوشت کھانے کے بارے میں ترغیب نہ دلائی گئی ہو، رغبت نہ دلائی گئی ہو، یا اگر رغبت نہ دلائی گئی ہو تو کم سے کم اجازت تو ضرور ملتی ہے کہ تم گوشت کھا سکتے ہو۔ لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی نہیں، اس لیے کہ ہر دھرم کے اندر پریورتن ہوتا چلا گیا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں آئی تھیں، جتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، اس میں یوں ہیر پھیر ہوا کہ اس میں 10% بھی باقی نہیں بچا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ جس اللہ نے ہمیں انسانیت اور جیو ہتیا کیا ہوتی ہے اور سفاکیت اور درندگی کیا ہوتی ہے، اس کے درمیان ہمیں فرق اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے، اور اللہ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ درندگی کیا ہوتی ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، اسی بنا پہ ہم اس کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین ان چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے۔ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، ان میں سے بعض پر تم سواری کیا کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض کے تم گوشت کھایا کرتے ہو۔ یعنی اللہ یہاں مقصد بتا رہا ہے ہم نے چوپائے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم بعض پر سواری کرو اور بعض چیز کو تم کھایا کرو ان میں سے۔ جب وہی اللہ جس نے چوپایوں کو بنایا ہے، جس نے ہمارے درمیان انسانیت اور درندگی کے درمیان فیصلہ کرنے اور فرق کرنے کی صلاحیت اور تمیز بخشی اسی اللہ نے، وہی کہہ رہا ہے بعض ایسے جانور ہم نے تمہارے لیے بنائے جس کو تم کھا بھی سکتے ہو۔ تو معمولی نطفے کے قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا ویلو ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اپنے اوپر کر لے۔ اچھا، کسی جانور کو ذبح کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول کا باقاعدہ حکم ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان ہر چیز پر لکھ دیا ہے۔ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور تم جب اپنے جانور کو ذبح کیا کرو تو اس میں بھی احسان کا پہلو تمہارے سامنے ہونا چاہیے، درندگی والا معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ،
جب کوئی چھری سے جانور ذبح کرنے کے لیے جائے تو پہلے سے چھری کو تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اپنے ذبیحے کو جس کو تم ذبح کر رہے ہو اپنے جانور کو تم آرام پہنچاؤ، اسے درندگی کے ساتھ تم ذبح مت کیا کرو، یہ ہمارے شریعت کی اجازت ہے۔ اچھا ایک اور بات اس معاملے میں ہے کہ کسی جانور کو اس کے اصل مصرف میں یعنی کھانے پینے کی جگہ میں استعمال کرنے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ درندانہ سلوک کیا جاتا ہے، سفاکیت اس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ عورت وہی ہوتی ہے لیکن اسی عورت سے غلط طور پہ جنسی خواہشات پورا کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اور ہر دھرم اس کو منع کرتا ہے کہ شادی سے پہلے تم کسی کو استعمال نہیں کر سکتے، کسی لڑکی کے ساتھ تم زنا نہیں کر سکتے، لیکن نکاح کے بعد وہی عورت ہو وہی لڑکی ہو آپ اس سے نکاح کر لیں، آپ اس سے وہی خواہش پھر پوری کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ذبح سے پہلے جانوروں کو کھانے سے منع کیا ہے جب تک اس کو ذبح نہ کر لیا جائے، جو جانور ذبح کرنے کو ہوتے ہیں، لیکن اگر ذبح کر لیا جائے تو پھر انہی کو کھانے کی ہماری شریعت نے بھی اجازت ہم کو دے رکھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سارے الزامات ہیں یہ صرف ایک ڈھکوسلا پن ہے لوگوں کے ذہن میں وہ باتیں ڈالنے کے لیے، اور اس کا اور بھی بہت سارے جوابات ہیں جو آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو، میں صرف اشارہ آپ کو کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دانت کی صورت الگ الگ بنائی ہے۔ آپ درندے جانور دیکھ لیں جو شکار کر کے نوچ پھاڑ کر کے کھانے والے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے اور بلی ہے، کتا ہے، یہ جو جانور ہوتے ہیں جو شکاری جانور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے دانت صرف نوکیلے بنائے ہیں، ان کے چپٹے دانت نہیں ہوتے وہ جیسے گائے بھینس کے ہوتے ہیں، ان کے سارے دانت نوکیلے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، اسی حساب سے اللہ نے ان کے پیٹ کے ہاضمے کو رکھا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہضم کر سکتے ہیں، وہ گھاس پھوس اور ساگ سبزی کھائیں گے تو وہ ان کے لیے اتنا کارگر نہیں ہے۔ اور آپ جب چوپایوں پہ آ جائیں، بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ ان سب پہ جب آپ بات کریں تو ان کے سارے دانت چپٹے ہوتے ہیں، نوکیلا ایک بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کی خوراک اسی حساب سے ہے کہ یہ ساگ سبزی گھاس پھوس کھا کر کے ہضم کر سکتے ہیں۔ ان کو اگر میٹ کھلایا جائے یا اور اس طرح کی چیزیں دی جائیں جو درندے جانور کھایا کرتے ہیں تو ان کے لیے سوٹ نہیں کرے گا۔ تو دانتوں کا فرق ہے، یعنی جن کے دانت نوکیلے ان کے لیے گوشت ہضم کرنے کے لیے اچھا ہے، اور جن کے چپٹے دانت ہیں ان کے گھاس پھوس ان کی غذا کے لیے بہتر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نظام کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ ہم انسانوں کی حالت آپ دیکھیں، ہمارے دانت دونوں طریقے کے ہیں، ہمارے دانت نوکیلے بھی ہیں، کھینچ کر کے پھاڑ کر کے آپ کھائیں بھی، ہمارے دانت چپٹے بھی ہیں، آپ گھاس پھوس کی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، آپ ویج بھی کھا سکتے ہیں، آپ نان ویج بھی کھا سکتے ہیں، اور الحمدللہ آپ اگر دونوں کھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے پیٹ کی پرکریا پھر بھی صحیح رہتی ہے اگر آپ ایک لمٹ سے کوئی چیز کھایا کریں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بناوٹ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کسی کو اپنی جانب سے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک اعتراض اور ہوتا ہے جو کہ واقعی ایک بشکانہ اعتراض ہے، اس کو آپ کے سامنے میں رکھوں اگر، وہ اعتراض یہ ہے کہ جب کروڑوں جانوروں کو تم قربانی کرتے ہو ہر سال تو اس سے جانوروں کی تعداد میں کمی آتی ہے، اور اس سے اقتصادیت کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے، جو ہماری اقتصادیت ہے، جو مالی معاملات ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اور سال بھر پھر گوشت ملنے میں بڑی دقت آتی ہے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، سال بھر گوشت ملنے اور کھانے میں دقت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ لوگ بھی گوشت کھاتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں کہ سال بھر ملنے میں دقت ہوتی ہے اور کھانے میں پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ تم کروڑوں جانوروں کو اسی ٹائم پہ قربان کر دیتے ہو۔ تو اس کی مثال تو ویسے ہوگی جیسے بگلا بھگت کی بات آپ کریں، بگلے کو کبھی آپ نے بھگت دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو ان کی مثال سیم ویسے ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ تم قربانی مت کرو گے تو پھر سال بھر ملیں گے نہیں، پھر ہم لوگ کیسے کھائیں گے؟ تو یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہوتی ہے جو ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، خود نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارا اعتراض ہمارے ہی خلاف چلا جاتا ہے۔ اچھا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ضرورت کے مطابق چیزوں کو بڑھاتے رہتا ہے،
یعنی جیسے جیسے آپ جانور ذبح کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ شارٹ پڑ گیا اب بکرے نہیں ملیں گے، اب جن چیزوں کی قربانی ہوتی ہے نہیں ملیں گے؟ کتنے کروڑوں جانور آپ سال میں قربان کرتے ہیں، کبھی سنا کہ جانور کم پڑ گئے؟ یہ اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے۔ پہلے شہروں کی آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی، وہ اسی حساب سے لوگ اس میں رہا کرتے تھے، لیکن آج آپ جائیں اور 30 سال پہلے کے مقابلے میں معلوم کریں تو معلوم ہوگا کہ ڈبل سے زیادہ وہاں پہ لوگ بڑھ چکے ہیں۔ وہی زمین ہے، اتنی ہی زمین ہے، لیکن وہاں پہ لوگ اور زیادہ آباد ہو گئے، اور زیادہ خوشحال ہیں، اور زیادہ کماتے کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ سہولت دیتا ہے، وہ ان کے ذہن میں وہ چیزیں ڈالتا ہے کہ اسی چیز میں وہ ترقی کرتے ہیں اور بڑھوتری کرتے ہیں، اور رہائش کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے اس کو اور زیادہ کشادہ اور زیادہ اس کو بڑھا لیا کرتے ہیں۔ زمین پھیل تو نہیں سکتی ہے، اوپر اس کے تم جو چاہو ترقی کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ کے کھیتوں کی پیداوار ابھی دیکھ لیں، 20 سال پہلے آپ معلوم کریں تو 1 بیگھے کھیت کے اندر بہت معمولی سی فصل پیدا ہوتی تھی، اتنی کی کھا لو پی لو تھوڑے سے بچے بس۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، 1 بیگھے کے اندر 7 ساڑھے 7 کنٹل تک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس چیز کا اشارہ کیا ہے، وہ قرآن دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اتنا کم ابھی پیدا کر رہے ہو، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ یہ میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کھیتی سے 700 گنا پیدا کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرتے ہیں، اپنے مال کو وہ خرچہ کیا کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طریقے سے ان کی مثال ہے، انبتت 7 سنابل، اگر کھیت کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہیں، ایک دانے سے 7 بالیاں نکل جایا کرتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے نکل جایا کرتے ہیں۔ یعنی اب معلوم ہوا ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہو اس سے 700 دانے نکل جاتے ہیں۔ آپ اپنے یہاں کی دھان کی فصل کو دیکھیں، گیہوں کی فصل کو دیکھیں، ابھی ہمارے کھیتی کے معاملے میں اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے ہم پیدا کر سکیں۔ یعنی ابھی سائنس کو اور ترقی کرنا باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، ایک دانے سے زمین اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ اگر تم ایک دانہ ڈالو ترقی کر لے جاؤ، اگر تم اور سسٹم اپنا بڑھا لے جاؤ تو ایک دانے سے 700 دانے تم پیدا کر سکتے ہو۔ اور یہ ساری چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو جو اعتراض ہے کہ جانوروں میں کمی آ جاتی ہے، تو یہ اعتراض بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اچھا، ایک تقابلی جائزہ اگر لیا جائے مختصراً، جو ہماری عیدیں ہوتی ہیں اور جو غیر مذاہب کی جو عیدیں ہوتی ہیں، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، تو ایک بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اسلام کے علاوہ